اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، شطرنج کا شمار دنیا کی مشکل اور قدیم ترین کھیلوں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کو بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے۔ اس کھیل کا اصل نام چترنگا تھا، جو بعد میں تبدیل ہو کر شطرنج بن گیا۔ ابتدا میں یہ کھیل راجہ، مہاراجہ، شہزادے اور بادشاہ ہی کھیلا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کھیل کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کا موجد کون ہے، اور کیسے اس نے اس کھیل کی بنیاد پر ملک بھر سے غلہ کا صفایا کیا۔ ناظرین اکرام، شطرنج کا کھیل 6 صدی عیسوی کو بر صغیر میں ایجاد ہوا۔ وہاں 3000 سال قبل گپتا خاندان کی حکومت قائم تھی۔ وہاں کا بادشاہ کھیل کھیلنے میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی ریاست میں اعلان کروایا کہ وہ پرانے کھیلوں سے تنگ آ چکا ہے۔ اب جو کوئی بھی نیا کھیل متعارف کروائے گا، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے کھیل متعارف کروائے، لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہو سکا۔ آخر ساتھ والی ریاست سے ایک ریاضی دان جس کا نام سیسا تھا، شطرنج کا کھیل لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا۔ بادشاہ یہ کھیل دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے خوشی کے عالم میں سیسا سے پوچھا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سیسا نے چند لمحے سوچا اور پھر بادشاہ سے کہا، حضور، چاول کے چند دانے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا مطلب؟ سیسا بولا، آپ شطرنج کے 64 خانے چاولوں سے بھر دیں، لیکن میرے فارمولے کے مطابق۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ فارمولہ کیا ہے؟ سیسا بولا، آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھ کر مجھے دے دیجئے۔ دوسرے دن دوسرے خانے میں پہلے خانے کے مقابلے میں دگنے چاول یعنی چاول کے 2 دانے رکھ دیجئے۔ تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے کے مقابلے میں پھر دگنے چاول یعنی 4 دانے رکھ دیں، اور اسی طرح آپ ہر خانے میں چاولوں کی مقدار کو ڈبل کرتے جائیں، یہاں تک کہ 64 خانے پورے ہو جائیں۔ بادشاہ نے سیسا کے اس بیوقوفانہ مطالبے پر قہقہ لگایا اور یہ شرط قبول کر لی۔ اور پھر ناظرین، یہاں سے دنیا کی وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج مائکروسافٹ جیسی کمپنیوں نے جنم لیا۔ یہ بظاہر تو آسان سا کام دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ ہے، اور آج 3500 سال گزر جانے کے بعد بھی شطرنج کے ان 64 خانوں کو چاولوں سے بھرنا ممکن نہیں۔ بادشاہ نے پہلے دن شطرنج کے پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھا اور اسے اٹھا کر سیسا کو دے دیا۔ سیسا چلا گیا۔ دوسرے دن دوسرے خانے میں چاول کے 2 دانے رکھ دیے گئے۔ تیسرے دن تیسرے خانے میں چاولوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ چوتھے روز 8 چاول ہو گئے۔ 5ویں دن ان کی تعداد 16 ہو گئی۔ 6ٹھے دن یہ تعداد 32 ہو گئی۔ 7ویں دن یہ 64 ہو گئے۔ 8ویں دن یعنی شطرنج کے بورڈ کی پہلی رو کے آخری خانے میں 128 چاول ہو گئے، اور 9ویں دن ان کی تعداد 256 ہو گئی۔ 10ویں دن 512 ہو گئے۔ 11ویں دن ان کی تعداد 1024 ہو گئی۔ 12ویں دن یہ 2048 ہو گئے۔ اسی طرح 13ویں دن ان کی تعداد 4096 ہو گئی۔ 14ویں دن یہ 8192 ہو گئے۔ 15ویں دن 16348۔ 16ویں دن یہ 2768 ہو گئے، اور یہاں پہنچ کر شطرنج کی 2 قطاریں مکمل ہو گئیں۔ اور یہاں پہنچ کر ناظرین، بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا سا اندازہ ہونے لگا کہ وہ کس مشکل میں پھنس چکا ہے۔ وہ خود اور اس کے سارے وزیر مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے۔ شطرنج کی تیسری قطار کے آخری خانے تک پہنچ کر چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ گئی، اور بادشاہ کو چاولوں کو میدان تک لانے اور سیسا کو یہ چاول اٹھانے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی۔ قصہ مختصر، جب شطرنج کی چوتھی رو یعنی 33واں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک سے چاول ختم ہو گئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے اسی وقت ریاضی دان بلائے اور ان سے پوچھا کہ شطرنج کے 64 خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور ان کے لیے کتنے دن چاہیے۔ بادشاہ کے وہ ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے، لیکن وہ وقت اور چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ ناظرین، یہ اندازہ 3500 سال بعد بل گیٹس نے لگایا تھا۔ بل گیٹس کا خیال ہے کہ اگر ہم 1 کے ساتھ 19 زیرو لگائیں تو شطرنج کے 64 خانوں میں اتنے چاول آئیں گے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک بوری میں 1 ارب چاول بھریں تو ہمیں چاول پورے کرنے کے لیے 18 ارب بوریاں درکار ہوں گی، اور ان چاولوں کو گننے، شطرنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے 1.5 ارب سال چاہیے۔ ناظرین اکرام، آپ بھی یہ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ مگر یہ یاد رکھیے، یہ حساب عام کیلکولیٹر سے نہیں لگایا جا سکے گا۔ یہ صرف کمپیوٹر کے ذریعے ہی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ شطرنج بنانے والے اور گپتا بادشاہ کو اس خوفناک مسئلے میں پھنسانے والے سیسا کو بادشاہ نے شطرنج کی چوتھی رو میں پہنچ کر گرفتار کروا دیا، کیونکہ بادشاہ کو شطرنج کے ہاف میں پہنچ کر چاول پورے کرنے کے لیے 5.5 دن لگ گئے تھے۔ وہ اگلے خانوں کی طرف بڑھا تو ملک سے چاول ختم ہو گئے۔
جس سے بادشاہ چلا اٹھا اور انتہائی غصے میں شطرنج بنانے والے کا سر قلم کروا دیا۔ اور یوں شطرنج کو بنانے والا تو مارا گیا، لیکن شطرنج کی سردردی آج بھی قائم ہے۔ شطرنج بھارت سے ایران پہنچی، وہاں سے بغداد، پھر بغداد سے اسپین اور اسپین سے یورپ چلی گئی، اور آج پوری دنیا میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شطرنج سیاست جیسی گیم ہے جس میں پیادے سے لے کر بادشاہ تک سارے کردار موجود ہوتے ہیں، بس ایک کردار نہیں ہوتا، وہ کردار ہے جج کا۔ جی ہاں، شطرنج میں جج نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔